دیکھیے، یہ ایک سوال ڈاکٹر ذاکر نائک اور شیخ المکی جو حرم مکہ میں بیٹھ کر تقریر کرتے ہیں اور دیگر کئی متشدد مزاج لوگوں کے باب میں میرے سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ فرقہ واریت کا دورہ ہے۔ میں کسی شخصیت کو ڈسکس کرنے کی بجائے میں فکری اور نظریاتی حوالے سے کہ یہ جو فکری اور نظریاتی بحران ہے یہ کیوں ہے، اس سوال کی طرف آتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ دیکھیے، بات یہ ہے، بہت سارے لوگوں کا عقیدہ توحید اور رد شرک کے باب میں بہت سارے تسامحات ہیں کہ وہ چیزیں کہ جو شرک نہیں ہیں ان کو شرک بنایا جا رہا ہے، اور پھر وہ آیات کے جو کفار اور مشرکین کے متعلق نازل ہوئی ہیں اور ان مشرکین کے متعلق نازل ہونے والی آیات کو انبیاء و اولیاء پر منطبق کیا جاتا ہے، یہ غلط اطلاق ہے، غلط انطباق ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور امت مسلمہ کے اجتماعی دھارے کو، سواد اعظم کو مشرک کہنا اور مزارات اور انبیاء علیہ السلام کا توسل چاہنے والوں کو مشرک کہنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے، یہ بہت بڑی فرقہ واریت ہے۔ بھائی دیکھیے کہ کوئی بھی نبی ولی علی کو اللہ کا ساجی اور شریک نہیں سمجھتا، معبود نہیں سمجھتا، واجب الوجود نہیں سمجھتا، ان کو مستحق عبادت نہیں سمجھتا۔ لہٰذا یہ اس طرح کے جتنے بھی یہ لوگ ہیں یہ سواد اعظم پر غلط الزام لگاتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر یہ ترتیب کے ساتھ یہ سوالات ہم لے لیتے ہیں۔ میں یہاں ایک سوال یہ پٹ کروں گا کہ کیا قرآن حکیم تنقیص رسالت کے لیے اترا ہے؟ کیا قرآن حکیم کی آیات سے نبی علیہ السلام کی شان کے خلاف توہین کے لیے، نبی علیہ السلام کی توہین، اہانت اور آپ کی شان کی کمی کا استدلال کیا قرآن سے کرنا جائز اور درست ہے؟ تو سن لیجئے کہ قرآن حکیم جو ہے وہ تنقیص رسالت کے لیے نہیں اترا۔ یہ نقطہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنا کلام قرآن حکیم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانے کے لیے نہیں اتارا، شان میں تنقیص کرنے کے لیے نہیں اتارا۔ اس بنیادی اصول اور قاعدے کو دل اور دماغ میں اگر راسخ کر لیا جائے تو قرآن حکیم کی کسی بھی آیت اور کسی بھی لفظ کا کوئی ایسا معنی انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ جس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کی نفی ہو۔ تو معذرت کے ساتھ ہمارے کتنے علماء ہیں اس طرح کے جن کا نام میرے ساتھ لیا گیا ہے کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے منافی باتیں کرتے ہیں۔ کبھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلع علی الغیب ہونے کی نفی کی جاتی ہے، کبھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار تشریعی کی نفی کی جاتی ہے، کبھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت طیبہ طاہرہ مطہرہ کے بارے میں سوکیانہ باتیں کی جاتی ہیں۔ بھائی بات یہ ہے کہ یہ اصل میں ہماری الٹی منطق ہے کہ اللہ نے قرآن کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اتارا ہے، حضور کی شان میں تنقیص کے لیے قرآن نہیں اتارا۔ جی، تو لہٰذا یہ نقطہ بڑا غور طلب ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی نفی کا معنی ہمیں کبھی بھی نہیں قبول کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہو اور قرآن کی آیتیں پڑھ کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کی نفی کا معنی اگر وہ بیان کر رہا ہو، استدلال کر رہا ہو، تو اس کا استدلال باطل ہے، مغالطہ دے رہا ہے، التباس پیدا کر رہا ہے، شک پیدا کر رہا ہے، توہم پیدا کر رہا ہے اور امت مسلمہ کے بارے میں غلط باور کروا رہا ہے۔ تو لہٰذا امتی کو اپنی لا علمی، اپنی کم فہمی اور اپنی نقص عقل کا اعتراف کرتے ہوئے گہرے غور و فکر کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ التجا اور دعا کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ التجا اور آرزو اور تمنا کرتے رہے کہ یا اللہ
اس آیت کا وہ حقیقی معنی اور وہ مراد مجھے سمجھا دے جو منشا الہی کے مطابق ہے، لہٰذا جس سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان اجاگر ہو رہی ہو، تو لہٰذا یہ جو ہم آیتیں پڑھ پڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کی نفی کرتے ہیں، تو لہٰذا وہ علم غیب والی جو نفی والی آیات ہیں اور جو اس بات والی آیات ہیں وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ بشریت والی آیات پڑھتے ہیں، نور والی آیات کیوں نہیں پڑھتے؟ تو بھائی دیکھیں یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری شانیں ہیں، تو لہٰذا ان آیات کا سیاق و سباق پس منظر سمجھنا ضروری ہے۔ لہٰذا یہ ہمارے جو حضرات ہیں یہ متشدد تشدد پسند طبقہ ہے، اور امت مسلمہ کے اجتماعی ضمیر پر شرک کا فتویٰ عائد کرتا ہے، اور قرآن کی تفہیم میں معذرت کے ساتھ ان کی جو تفہیم قرآن ہے اور تفہیم توحید ہے، تفہیم رسالت ہے، اس کے اندر اصلاح کی ضرورت ہے۔